मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। मदारिस और मकातिब को मुस्तहकम और मुनज़्ज़म बनाने के लिए शहरी सतह पर वफ़ाक़ुल मदारिस वल मकातिब का क़याम अमल में लाया गया, जिसकी सदारत हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस अक़ील मिल्ली क़ासमी साहब फरमा रहे हैं। वफ़ाक़ुल मदारिस इसलिए बनाया गया है ताकि इसके ज़रिए मदारिस के निज़ाम को और मेयारी बनाया जाए और मकातिब को भी मुस्तहकम किया जाए। नीज़ मदारिस और मकातिब के लिए जो ख़तरात हैं उसके सद्दबाब की भरपूर कोशिश की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वफ़ाक़ुल मदारिस वल मकातिब का काम एहतमाम के साथ चल रहा है और इस बात की कोशिश की जा रही है कि हम मदारिस और मकातिब के लोगों को बड़े पैमाने पर जोड़ सकें और उनको साथ लेकर काम कर सकें। वफ़ाक़ुल मदारिस वल मकातिब के दो शोबे हैं। एक वो हिस्सा है जो मदारिस से मुतल्लिक़ है, एक हिस्सा वो है जो मकातिब से मुतल्लिक़ है। मकातिब से मुतल्लिक़ जो हिस्सा है उसमें उसके ज़रिए मकातिब के निज़ाम को चुस्त और दुरुस्त बनाने की कोशिश की जा रही है और अल्लाह का करम है कि बड़ी तादाद में मकातिब इससे जुड़ चुके हैं। अब इस ज़रूरत को महसूस करते हुए कि मकातिब के मुदर्रिसीन और पढ़ाने वालों की तरबियत की जाए, उनको सही और मुनज़्ज़म तरीक़े से तालीम देने के लिए मज़ीद तरबियत फ़राहम की जाए, वफ़ाक़ुल मदारिस वल मकातिब की जानिब से ये कदम उठाया गया है कि 8 अगस्त को जामिया इनामुल उलूम में पूरे दिन का तरबियती तालीमी वर्कशॉप रखा गया है, जिसमें शहर के अकाबिर उलमाए किराम भी तशरीफ़ फरमा होंगे इंशाअल्लाह और बैरून से हज़रत मौलाना सलाहुद्दीन सैफ़ी साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं और मदरसा हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब कुंजखेड़ा से असातिज़ा की एक पूरी टीम बुलाई जा रही है जो मुअल्लिमीन को तरबियत दे, उनके सामने मुख्तलिफ़ पहलू तालीम व तरबियत के आश्कारा करे। पूरा एक निज़ाम है, उस मुरत्तब निज़ाम के तहत ये तालीमी तरबियती वर्कशॉप हो रहा है। ये रखा गया है सिर्फ़ मकातिब में पढ़ाने वाले असातिज़ा किराम के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह कि अब तक तकरीबन 600 मुअल्लिमीन के नाम आ चुके हैं जो शिरकत कर रहे हैं। मज़ीद और नाम भी इंशाअल्लाह आएंगे और वो सब शरीक होंगे। तो बड़ी तादाद में मुअल्लिमीन को जोड़ा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि उनको उनके फ़न के बारे में, तालीम व तदरीस के बारे में बेहतर मालूमात भी दी जाए, उनकी तरबियत की जाए और बच्चों को बेहतर तरीक़े पर तालीम व तरबियत से आरास्ता करने के सिलसिले में उन्हें मज़ीद उनकी ज़िम्मेदारियों से आगाह किया जाए। इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ मुहाज़रात होंगे, यानी लेक्चर होंगे और उसमें समझाया जाएगा कि किस तरह वो अपने फ़राइज़ को और अच्छी तरह अंजाम दें और किस तरह वो तालीमी मामलात में बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम फ़राहम कर सकें। तो आप हज़रात के तवस्सुत से मैं गुजारिश कर रहा हूँ शहर अज़ीज़ के मकातिब के असातिज़े किराम और मुअल्लिमीन से कि वो इस तालीमी और तरबियती वर्कशॉप में ज़रूर शरीक हों और जो ज़िम्मेदारान हैं मकातिब के, चाहे वो उलमा हों या गैर उलमा, उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने अपने मकतब में एक दिन की छुट्टी दें ताकि सारे मुअल्लिमीन 100% शरीक हो सकें और उनकी तरबियत की जा सके। इसी तरह जो नुज़माए मकातिब हैं, यानी मकतब के जो ज़िम्मेदार हज़रात हैं, उनके लिए भी अलग से एक नशिस्त इसी जुमरात के दिन, यानी तालीमी तरबियती वर्कशॉप वाले दिन ही एक ख़ुसूसी नशिस्त उनकी भी रखी गई है
جس میں مہمان محترم حضرت مولانا صلاح الدین صاحب ان سے گفتگو فرمائیں گے اور ان کو ان کی ذمہ داریوں اور ان کے فرائض سے آگاہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ابھی نظام تعلیمی و تربیتی ورکشاپ کا متعین کیا گیا ہے اور اس کے ذریعے مکاتب کے تعلیمی نظام کو اور بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سارے معلمین اس میں شریک ہوں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ اس تعلیمی تربیتی ورکشاپ کو قبول فرمائے اور اس کے بہتر اثرات ظاہر فرمائے۔ تعین وفاق المدارس والمکاتب کی جانب سے بروز جمعرات 8 اگست کو صبح سے لے کر عصر تک تعلیمی و تربیتی ورکشاپ منعقد کیا جا رہا ہے اور شہر کے اکابر علماء کے ساتھ ساتھ بیرون سے بھی علماء کرام اور ماہرین تعلیم تشریف لا رہے ہیں۔ یہ تعلیمی و تربیتی ورکشاپ اپنی نوعیت کے اعتبار سے منفرد بھی ہوگا، مرتب اور منظم بھی ہوگا، اس لیے تمام معلمین مکاتب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس میں ضرور شریک ہوں۔ نظماء مکاتب بھی اپنے مدرسین کو اس میں ضرور شریک کرانے کی فکر کریں اور جو ٹرسٹیان ہیں یا مکاتب کی مجلس منتظمہ ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ایک دن کے لیے مکتب کی چھٹی کریں تاکہ اس اہم تعلیمی و تربیتی ورکشاپ میں معلمین شرکت کر کے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس تعلیمی و تربیتی ورکشاپ کو مؤثر اور نتیجہ خیز بنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مالیگاؤں شہر جو مدارس کا اور مکاتب کا شہر ہے، ہمارے شہر کی جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں وہیں پر ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ شہر کی تقریباً ہر مسجد کے اندر ایک معیاری مکتب چلتا ہے اور یہ مکاتب اتنے مضبوط ہیں اور اتنے مستحکم ہیں اور اتنا اس کا مفید سلسلہ ہے کہ اس کی گونج نہ صرف ہمارے شہر اور صوبے میں بلکہ ملکی سطح پر اس کی گونج ہے۔ گزشتہ دنوں رابطہ مدارس کے پروگرام کے اندر بھی حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب قاسمی کے ذریعے سے جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے بھی باقاعدہ اس لائن کا مذاکرہ بھی کیا کہ آپ کے شہر کے اندر مکاتب کی کیا ترتیب ہے، کس لائن سے چلتے ہیں۔ الحمدللہ اس سلسلے کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے اور پورے شہر کے اندر یہ ماحول بنے، اس کے لیے آج سے 1 سال قبل حضرت مولانا محمد ادریس صاحب عقیل ملی قاسمی دامت برکاتہم آپ کی سرپرستی میں اور حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب کی رفاقت میں آل مالیگاؤں وفاق المدارس والمکاتب کا قیام عمل میں آیا اور اسی کا ایک ذیلی شعبہ وفاق المکاتب بھی قائم کیا گیا، جس کے ذریعے سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے مکاتب کا نظام کس طریقے سے بلند ہو۔ تو ہم نے پہلا پروگرام اس کا مالیگاؤں کے معلمین کا تربیتی اور تعلیمی ورکشاپ کرنا طے کیا ہے۔ یہ پروگرام انشاءاللہ 8 اگست کو جامعہ انعام العلوم درے گاؤں کے اندر ہوگا، جس کے اندر بیرون شہر سے محاضرین، یعنی جو مکاتب کے اندر جو سلیبس ہے، ایک تو ہوتا ہے ایک دم ابتدائی بچے جو ہوتے ہیں مدرسے کے ہمارے، ان کو احسن القواعد، قاعدہ بغدادی، یسرنا القرآن اور بھی جو دیگر اسی کی لائن سے جو کتابیں پڑھائی جاتی ہے، اس سلسلے میں ایک محاضر حاضر ہوں گے اور وہ اپنا تجربہ، اپنا تعلیمی تجربہ وہ پیش کریں گے۔ اسی طریقے سے اس کے اوپر کی جو کلاسیں ہوتی ہیں، اس کے اندر نورانی قاعدہ، ناظر قرآن، پارہ عام، یہ 3 شعبوں کو ملا کر کے ہم نے اس کو تجوید کا نام دیا۔ اس کے اندر اس سلسلے کے جو ماہرین ہوں گے وہ انشاءاللہ رہنمائی کریں گے۔ اس کے بعد کا جو مرحلہ ہوتا ہے حفظ کا، انشاءاللہ اس کے اندر بھی جو ماہرین ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں، وہ بھی بتائیں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک شعبہ ہوتا ہے قرآنیات کے ساتھ ساتھ دینیات کا بھی شعبہ، کہ جس کے اندر دین کی جو بنیادی موٹی باتیں، عقائد ہے، ایمانیات ہے، اسی طریقے سے عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اس لائن کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو بھی بتانے کے لیے ہم نے اکابرین کو شہر کے جو ہیں ان کو مدعو کیا ہے، اور بطور خاص حضرت مولانا صلاح الدین صاحب سیفی نقشبندی دامت برکاتہم جو پیر ذوالفقار صاحب کے خلیفہ ہیں، ان کی بھی حاضری ہو رہی ہے۔ اور ہم نے اس کو بہت ہی منظم کیا ہے، یہ صرف نشستن اور گفتن اور برخاستن نہیں،
بلکہ اس کو پورا پروگرام کے ساتھ اس سلسلے میں حضرت مولانا عمرین صاحب کی سربراہی میں کئی نشستیں ہوئی، کئی میٹنگیں ہوئی، تب جا کر کے یہ ہم نے پروگرام بنایا ہے۔ انشاءاللہ میں گزارش کروں گا تمام ہی معلمین سے کہ اس کے اندر از اول تا آخر شریک رہیں، اور نظماء سے بھی درخواست ہے کہ آپ حضرات اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ شہر کے جو ذمہ داران ہیں، مکاتب کے اور ٹرسٹیان ہیں، ان سے بھی درخواست کروں گا کہ صرف ایک دن آپ لوگ چھٹی دے دیں تو انشاءاللہ یہ اس ایک دن کی آپ کی قربانی جو ہوگی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے انشاءاللہ بہت کارآمد ہوگی۔ میں گزارش کروں گا ایک مرتبہ پھر آپ حضرات سے بھی کہ آپ حضرات جو اس کو چلائیں اور لوگوں میں شیئر کریں، اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ نظر عبث سے بچائے اور تمام انتظامات کو اللہ پاک عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے، اور ہونے والے پروگرام کو بہت بہت قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔